سارے علوم، آپ چاہے وہ ریاضی ہو، چاہے وہ جیومیٹری ہو، چاہے جغرافیہ ہو، چاہے سائنس ہو، کچھ بھی ہو، جتنے علوم ہیں ان کی انتہا جا کر کہاں ہوتی ہے؟ قبر پر۔ بس قبر تک کے حالات سے آپ کو واقف کر دیتے ہیں۔ قبر کے اندر جانے کے بعد کیا ہوگا، اور پھر دوسری زندگی جب آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا، اس کے بارے میں نہ کوئی سائنس آپ کو بتاتی ہے، نہ کوئی جغرافیہ آپ کو بتاتا ہے، نہ کوئی ریاضی آپ کو بتاتی ہے، نہ کوئی اور زبان آپ کو بتاتا ہے۔ اگر کوئی بتاتا ہے تو بس صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سوا کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ جب تم قبر میں چلے جاؤ گے، اور قبر میں جانے کا کوئی وقت متعین ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی سائنس بتا سکتی ہے کہ کب تک تم زندہ رہو گے اور کب قبر کے کنارے سے پہنچ جاؤ گے؟ کوئی سائنس بیان نہیں کر سکتی۔ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے پورے انسانوں کا، وہ چاہے دہریہ کیوں نہ ہو، خدا کو بھی نہ مانتا ہو، لیکن موت کو تو مانتا ہے، اور اس بات کو بھی مانتا ہے کہ اس موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، پتہ نہیں کب آ جائے۔ تو عجیب معاملہ ہے کہ جس زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اس کے لیے تو ساری محنتیں ہیں، اس کے لیے ساری تگ و دو ہے، اس کے لیے ساری دوڑ دھوپ ہے، اس کے لیے سارے علوم و فنون ہیں، لیکن جب لوگ اٹھا کر ہمیں لے جاتے ہیں قبر میں، اور قبر میں جا کر ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور بزبان حال مردہ یہ کہتا ہے کہ شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ جو ہے سب سے پہلے مدرسے نے سکھائی، اس مدرسے نے جس کی بنیاد نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے سب سے پہلے ہمیں دعا یہ سکھائی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا بھی اچھی دیجئے اور آخرت بھی اچھی دیجئے۔ تو اس لیے دنیا کو اچھا بنانا یہ کوئی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ یہ فرمایا تھا اعمل لدنیا کا بقدر بقائک فیہا واعمل لآخرتی کا بقدر بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ یہ تعلیم دی تھی آپ نے۔ چنانچہ بعد میں جب مدرسہ آگے بڑھا تو اس میں دوسرے علوم و فنون بھی آ گئے، اس میں طب بھی آ گئی، اس میں سائنس بھی آ گئی، اس میں فلکیات بھی آ گئی، اس میں فلسفہ بھی آ گیا، سبھی کچھ آ گیا، لیکن وہ سب جتنے علوم تھے وہ خادم تھے علوم نبویہ علی صاحب الصلوۃ والسلام۔